بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ 15ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ 15ویں پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل یا اس کو سورۃ الاسراء کہتے ہیں، وہاں سے ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ میں سب انبیاء کی امامت کرانے کا مقصد رسالت اور امامت اس نبی کو اور ان کی امت کو سونپ دی گئی، اور تم لوگ کتاب کے قرآن کے مسئول ٹھہرائے گئے، مگر یہ قوم قرآن کو سمجھتی نہیں تو مسئولیت کیسے سر انجام دے گی؟ افسوس اے مسلمان، تجھ پر افسوس، بہت زیادہ افسوس کہ تو قرآن کو سمجھنے اور ترجمے و تفسیر سے پڑھنے سے کتنا دور ہو گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اسراء یعنی رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں دور کی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، جس کے آس پاس اللہ نے برکت دے رکھی ہے، اور پھر وہاں سے معراج کروائی، اور اسی برکت والی جگہ کو آج ظالم یہودی اسرائیلی تباہ کرنے پہ تلے ہیں، اور مسلمان اور مسلمانوں کے بڑے خالی تماشا دیکھ رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا، بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو آگے سیر کروائی، جو بات آ رہی یہاں پر بعبدہ ہی بھی ہمارے نبی ہیں، برسول ہی بھی ہیں، اور بھی نبی ہی بھی ہیں، لیکن اللہ نے برسول ہی نہیں کہا کہ میں نے اپنے رسول کو کروائی یہ اسراء اور معراج۔ نبی کا نام نہیں لیا کہ میں نے نبی کو کروائی، بلکہ جو اصل صفت ہے، جو تعظیم کی چیز ہے، جو زیادہ عزت کی چیز ہے، وہ بعبدہ ہی، کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اس میں ان لوگوں کے باطل عقیدے کا رد ہے جو نبی کو نور مانتے ہیں، جبکہ اللہ نے جو اعلیٰ صفت بندہ ہونا ہے وہ صفت عطا فرما کر کے اپنے بندے کو جو سیر کروائی، اس صفت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ بندہ ہونا اور رسول ہونا یہ دونوں ایک چیزیں ہیں، کہ وہ بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ مکہ والے آپ کو بندہ بھی نہیں بندہ مانتے تھے مگر رسول نہیں مانتے تھے، وہ کہتے کہ بندہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، مگر آج کے لوگ نبی کو رسول تو مانتے ہیں مگر بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ رسول کو سیر کروائیں تو کل کوئی کہہ سکتا تھا کہ رسول ہے سیر کروائی، لیکن ہم نے اپنے بندے کو اپنے رسول کو سیر کروائی تاکہ کسی قسم کا شک نہ رہے۔ اور معراج جسمانی طور پر جاگنے کی حالت میں ہوئی، سوئے ہوئے یا خواب میں نہیں ہوئی، آپ جاگ رہے تھے اور اس جسم کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کے پاس گئے اللہ سے ملاقات کرنے، اور اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اسراء اور معراج یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، مگر یہ کس مہینے میں اور کس تاریخ کو ہی یہ ثابت نہیں، یہ دین نے بتایا ہی نہیں، اور اس کا مقصد بھی بتانے کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کی رات سے واپسی پر تقریباً 10 سال دوبارہ اس دنیا میں مدینہ میں آپ رہے، لیکن کسی ایک سال بھی نہ رجب کے مہینے میں، نہ رجب کی 27ویں رات میں جیسے لوگوں کے اندر مشہور ہے، نہ آپ اس راتوں میں جاگے، نہ لوگوں کو بتایا، نہ کوئی عبادت کی، نہ کوئی اس طرح کا سین ہوا۔ اگر یہ اس رات میں جاگنا ضروری ہوتا تو ضرور دین بتاتا، جیسے رمضان کا پتہ ہے، جمعے کا پتہ ہے، باقی عیدوں کا پتہ ہے، لیکن شب معراج کی رات کا یعنی معراج کی رات کا کوئی دین نے نہیں بتایا، کیونکہ رات بتانا مقصد نہیں تھا، اس رات کو جو چیزیں ملی ہیں وہ بتانا مقصد تھا۔ اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر یہ باتیں مشہور ہیں کہ کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا، وقت رک گیا تھا، یہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے رات کے کچھ حصے میں آپ کو یہ سیر کروائی، اور یہ کس مہینے میں ہوئی تھی اس میں 10 سے زیادہ اقوال ہیں، تو صحیح بات معلوم نہیں ہے، اس لیے کسی رات کو رجب کی رات کو شب معراج کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہی 27ویں رجب جو ہے یہی شب معراج ہے، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی عبادت نہیں کی، اگر کی ہوتی تو وہ قرآن و حدیث میں موجود ہوتی، لیکن اس رات میں جو چیزیں ملی وہ آج لوگوں کو نہیں ہوتی۔ آج مسجدیں سجائی جاتی ہیں شب معراج میں، اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اشتہار چھپائے جاتے ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں، بڑے
نام لے کے منگوایا جاتا ہے. ہماری زندگیاں گزر گئی، اس رات کے لوگوں کو سونے نہیں دیتے، لیکن اس رات کو جو چیزیں ملی ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتائیں. 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. ایک نماز ہے جو سب کو پتہ ہے، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی جو ہمیں ہر رات کو پڑھنی چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ اس امت کا وہ شخص جس نے اپنے نامہ اعمال کو ان گناہوں سے بھر لیا جن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا اس پر واجب اور ضروری ہو گیا ہے. قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے پاس آئے گا، گناہوں سے رجسٹر بھرا ہوا ہے، لیکن ان گناہوں میں ایک گناہ شرک والا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت وہ سارے گناہ معاف فرما دے. یہ تحفہ دیا، اور یہ میرے اور آپ کے اس امت کے فائدے کے لیے اتنا بڑا تحفہ دیا کہ ایک گناہ سے ہر حال میں بچنا ہے، وہ شرک ہے. اس کی میں ایک مثال دوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں. ایک بندہ سرکاری ملازم ہے، آخری دن ہے یا آخری مہینہ چل رہا ہے، اس نے ریٹائر ہونا ہے، اور حکومت کی طرف سے اعلان ہے کہ فلاں جو آگے دن آ رہا ہے سرکاری دن، اس دن جس ملازم نے بھی چھٹی کی سرکاری ملازم نے، اس کی پینشن بھی ختم، اور جتنی تنخواہیں آپ نے لی وہ واپس لینی پڑیں گی، آپ کا کورٹ مارشل ہوگا وغیرہ وغیرہ، مختلف سزائیں. جتنی دنیا میں آپ نے اپنی سروس میں چھٹیاں کی ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آنے والے فلاں دن کی جس نے چھٹی کی اس کا سب کچھ ختم کر دیا جائے. ذرا ایمان سے بتلاؤ کوئی عقل مند بندہ اس دن چھٹی کرے گا؟ کبھی نہیں. میں کہتا ہوں حتیٰ کہ وہ بیمار پڑا ہے ہسپتال میں، اس کے آپریشن بھی ہونے والا ہے، ہوش کے اندر ہے، وہ کہے گا مجھے کسی طریقے سے میری ڈیوٹی والی جگہ پر پہنچا دو تاکہ میری ساری زندگی کا ستیہ ناش نہ ہو. سیم اسی طرح وہ ہر حالت میں وہاں پہنچے گا. اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے جتنے بھی گناہ ہو گئے، توبہ نہیں کر سکے، موت آ گئی ہے، میرے پاس آ گئے اور رجسٹر گناہوں سے بھرا ہے، اس رجسٹر کے اندر اگر سارے گناہ ہیں، ایک شرک والا نہیں ہے، تو میں سارے معاف کر دوں گا. جیسا کہ صحیح مسلم کی 431 نمبر حدیث میں المحیمات کے لفظ ہے کہ اللہ رب العزت کبیرہ گناہ یہ سارے معاف کر دے گا. تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ یعنی آج سے گناہ شروع کر دیں، اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں. یہ ہم غلط اگر مطلب نکالیں گے تو پھر نہیں. گناہ ہو گئے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن ان گناہوں میں شرک اگر نہیں تھا، یہ پکی بات انسان کر لے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور فتنہ فساد کا ذکر کیا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے جو راستہ یہ دکھاتا ہے وہی سب سے اچھا اور سیدھا راستہ ہے. پھر انسان بڑا جلد باز ہے، اسی اپنی ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے. کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اپنی ہلاکت کی دعائیں کرتا ہے کہ مجھے یہ ہو جائے، مجھے وہ ہو جائے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے رب کا فضل اور کرم ہے. کوئی انسان کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اور کبھی کبھار قبول بھی ہو جاتی، ورنہ جو بری چیزیں انسان اپنے لیے مانگتا ہے اگر وہ قبول ہو جائیں تو وہ ضرور مل جاتی، اور وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا. پریشان ہو کر کے انسان کو اپنے آپ کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے. ہر انسان کی بھلائی کو اس کے ذمے اور گلے لگا دی ہے، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ خود ہی اپنے کتاب یعنی نامہ اعمال کو پڑھ لے، اچھا ہے تو اچھا ہے، برا تو برا. آج تو نے خود اپنا حساب کرنا ہے. یعنی انسان کے رجسٹر میں یہ لکھا ہے کہ تو نے یہ کام کیا، اس کی سزا یہ کام کیا، یہ سزا ہے. اپنا حساب پڑھتا جائے اور اپنا فیصلہ کرتا ہے. گناہ ہی سارے ہیں تو فیصلہ خود کرے گا کہ میری سزا جہنم. ساری نیکیاں ہیں تو فیصلہ خود کرے گا کہ میری سزا میرا انعام جنت ہے. تو ہر بندے کو اس کا نامہ مال دے دیا جائے گا، خود فیصلہ کرنا ہے. جو کیا ہے، جو کمایا ہے، اس دن کاٹا جائے گا. اور پھر بتایا گیا کہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ جب اس علاقے کے خوشحال لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو عام لوگ بھی ان کی طرح برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کا انجام. دنیا چاہنے والوں کو دنیا دی جاتی ہے، مگر اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ خواہش رکھتے ہیں، مگر ان کے لیے جہنم لکھ دی جاتی جو صرف دنیا مانگتے ہیں. اور جو لوگ آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کی اللہ کے ہاں قدردانی کی جاتی ہے. لیکن اگر دنیا اور آخرت دونوں ایک ساتھ مانگی جائے تو یہ جائز اور بڑا صحیح عمل ہے، مگر آخرت زیادہ مانگنی چاہیے. اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور تیرے پروردگار نے صاف صاف یہ حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں زندگی میں وہ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کہنا، اور انہیں ڈانٹنا، اور ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا. والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ادب کی اہمیت واضح کرتے ہوئے
یہ واضح کرنے کے لیے اپنی عبادت کے ساتھ دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ احسان کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد دوسری بڑی عبادت والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ گویا کہ ایک خدا کی عبادت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ والدین کی صحیح اطاعت کا تقاضا بھی اسی طریقے سے پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے چھوٹی چیز کی مثال دے کر کے کہا کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا، والدین کو یہ بھی کہنا اچھا ہاں نہیں، یہ گناہ کے کام ہے، یہ چھوٹی چیز سے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی چیزیں ایٹومیٹیکلی منع ہو گئی۔ اگر کوئی اپنے والدین کو نعوذ باللہ مارتا ہے، اور ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، دیکھی میں نے خود کچھ مہینے پہلے کہ ایک نوجوان بیٹا اپنے والدین کو پاؤں سے مار رہا ہے، وہ بیچارہ نیچے پڑا، دروازے سے جیسے داخل ہوا پکڑ کے نیچے گرا لیا اور پاؤں سے ٹھٹوں سے مار رہا اس کو، نعوذ باللہ۔ والدین کو مارنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، ان کی بات نہ ماننا، ان کے آگے بکواس کرنا، اور بیوی بچوں کے پیچھے لگ کر کے ان کو گھر سے باہر نکال دینا، یا گھر میں تو رہتے مگر کھانا نہ دینا، گھر میں دیوار کر لینا تو اکیلے بوڑھے رہ رہے ہیں، وہ مرے جیئیں کچھ لینا دینا نہیں، وہ اپنی یہ ساری آخرت تباہ کر رہا ہے۔ تو والدین کی خواہشات کا بھی ذکر خیال کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ چیز والد آپ کو خود کہہ رہا ہے، والدہ کہہ رہی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ چھوٹے تھے، آپ ابھی سوچتے تھے والد صاحب پیسے نکال رہے ہیں، آپ ابھی سوچتے تھے وہ چیز لے آتے تھے، آج آپ کو والد صاحب کا، والدہ صاحب کا چہرہ دیکھ کر کے سمجھ آنا چاہیے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو فلاں مٹھائی پسند ہے، فلاں گوشت پسند ہے، فلاں سالن پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے۔ ان کے چہروں سے اور اتنے سال رہتے ہوئے تمہیں ان کی عادت کا اندازہ ہونا چاہیے، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر رہے تو آپ والدین کے ساتھ اس سے سلوک کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر سب سے چھوٹی چیز کا بتایا کہ یہ بھی اف بھی نہیں کہنا، باقی بڑے بڑے سارے کام کرنا وہ گناہ ہیں، برے ان کے ساتھ۔ اور شرک کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کی مثالیں دی، بڑی چیز کی مثال کہ اگر نبی شرک کرے نعوذ باللہ، جو کر سکتے ہی نہیں، تو ان کی سزا یہ کہ ان کی پچھلی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور ایک عام بندہ اگر شرک کرے تو اس کی نیکیاں کیسے باقی بچ سکتی ہیں۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا اور پرش اور شفقت والا معاملہ رکھنا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا میرے پروردگار جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، مجھ پر رحم کیا، تو بھی اسی طرح ان پر رحم فرما۔ اور اپنے مال کو بے جا فضول خرچی میں خرچ کرنا اور برے کاموں میں خرچ کرنا یہ تبریز ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ کنجوسی اور فضول خرچی دونوں بری چیزیں ہیں، فضول خرچی کرنے والا بھی آخر میں پچھتائے گا، اور کنجوسی کرنے والا بھی اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ میانہ روی والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رزق اور روزی کم یا زیادہ لینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ غریبی اور فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ لوگ قتل کر دیتے ہیں، بچے کا گلا دبا دیا، یہ اتنا کہ 5واں 6واں بچہ کیوں آ گیا، 7 8 کیوں ہو گئے، تو بچوں کو قتل کر دینا، یا شروع سے ہی خاندانی منصوبہ بندی کرنا کہ اس کی روزی کیسے ہوگی، ہمارے سے تو ایک بچہ نہیں پڑھ رہا، 2 نہیں پڑھ رہے تو کیا ہوگا، تو یہ ان کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حمل ہو گیا، حمل کو ضائع کروا دینا اسی وجہ سے، سوائے اگر عورت ہے اس کے مثلا آپریٹ ہو رہی ہیں، آپریشن سے بچے ہو رہے ہیں، حمل پھر ٹھہر گیا ہے، ڈاکٹروں کے مشورے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھی اگر آپ اتنے دنوں میں یہ کریں گے تو آپ کی جان خطرے میں یا بچے کی کوئی ایک بچے گا۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو شروع میں پہلے مہینے اگر اس کو ڈاکٹروں کے اس مشورے پر اور وہ خطرناک کنڈیشن ہو تو حمل ضائع کرتے، تو پھر علماء کا فتویٰ کہ کچھ گنجائش ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے، صرف بچے زیادہ نہ ہوں، بچے 2 ہی اچھے پر عمل کر رہے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر یہ قتل ایسے جیسے آپ قتل کر رہے ہیں، جیسے آپ دنیا میں زندہ کو قتل کرتے ہیں ایسے آنے والے بچے کو قتل کر رہے ہیں۔ اور مرد حضرات اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور تربیت کر سکتی ہیں، اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے کہ میری باڈی کے اندر کوئی تبدیلیاں نہ آئیں، اس لیے 2 بچوں سے زیادہ لینا نہیں چاہتے، اور مرد حضرات جو ہے میں ان کی صحیح تعلیم و تربیت پہ توجہ کروں گا، ان پہ صحیح خرچہ کروں گا، ان کی کوٹھی جائیداد بناؤں گا، اس لیے زیادہ بچے نہیں لے رہے، یہ سارے کام غلط ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا
کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، تاکہ کل قیامت والے دن میں زیادہ امت کی وجہ سے، اپنی امت زیادہ ہونے کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں۔ تو کیسے پتا چلے گا یہ عورت بچے زیادہ دے گی، کیسے بچے زیادہ جنم دے گی؟ آپ اس کی نانی سے، دادی سے، ان کے خاندان سے پتا چلے گا کہ ان کے 2 ہی بچے ہیں یا 8 10 بچے ہیں۔ زیادہ اگر ان کے خاندان کے بچے ہیں تو ایسی عورت سے شادی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی زنا کے راستوں پر بھی نہ چلو۔ یعنی کوئی عورت چوڑیاں پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، ٹک ٹک یا ٹھک ٹھک والی جوتی پہن کر کے گھر سے باہر نہ نکلے، وہ ایسے نہ چلے جیسے گھوڑی چلتی ہے۔ آج کل یہی جوتیاں چل پڑی ہیں اور ایسے جوتے پہن کر کے عورتیں باہر نکلتی ہیں، یہ زنا کے راستے ہیں۔ اور مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، غیر محرم جو مرد عورتیں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ آج زنا کو اتنا آسان کر دیا گیا اور نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ 500 روپے میں آپ زنا کر سکتی ہیں نعوذ باللہ، اور نکاح کرنے کے لیے آپ کو 5 لاکھ چاہیے، جبکہ نکاح 500 روپے میں ہونا چاہیے تھا، زنا کرنے کے لیے آپ کو 5 لاکھ روپے اکٹھا کرنا چاہیے تھا۔ سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا، اور اسلام میں زنا کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ شادی شدہ زانی یعنی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ قتل بھی ایسے نہیں، سنسار کرو، یعنی اس کو گڑھا کھودو، آدھا زمین میں دبا دو، اتنا دفن کر دو زندہ ہے کھڑا کر کے، اور اس کو پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو کہ وہ مر جائے۔ ایسا ذلیل شادی شدہ زانی کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، مرد کو بھی عورت کو۔ اس کے بعد کسی کو نہ حق نہ قتل کریں، یعنی یہاں پر ذاتی دشمنی کی بنا پر کسی کو ایسے نہیں کرنا یا قتل نہیں کر دینا، نہ حق قتل نہیں کرنا، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور حق کے ساتھ قتل کرنا، حق کے ساتھ قتل کیا ہے، زنا کیا تو اس کی یہ سزا ہے۔ اگر اس نے قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہے جو قصاص ہے۔ اس کے بعد ہمیں ان وعدوں کو اور ناپ توڑ کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی جانے سے روکا گیا ہے۔ اس کے بعد دلیل کے بغیر کوئی موقف اختیار نہ کیا جائے، جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی بدگمانی سے بچو، کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو، یہ کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے، کدھر آتا ہے، ان کے پاس پیسے کیسے آ رہے ہیں، گھر کیسے بن گیا، یہ کیا کرتے ہیں، ان کی ٹو میں پڑے رہنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور بغیر علم اور دلیل کے کسی کی بات پر عمل نہ کرو۔ اس کے بعد 3 چیزیں علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، آنکھ، کان اور دل۔ اور قیامت والے دن ان تینوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا کان نے سنا تھا، یہ بات سمجھی تھی، آنکھ نے دیکھا تھا اور توجہ سے دیکھا تھا، دل نے جان لیا تھا، قبول کر لیا تھا، جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے یا جن پر عمل کر رہے تھے، کیا عمل کر رہے تھے، پہلے ان کی تحقیق کی تھی یا نہیں، یا جن پر عمل کر رہے تھے وہ عمل ثابت تھا کہ نہیں۔ دنیا کی ہر بات پر اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی تحقیق کرتا ہے، خود اپنے آپ کو فن خاص سمجھتا ہے، تو مجھ سے زیادہ عقل مند نہیں، مگر جہاں دین کی بات آئے وہ لمبی تان کے سو جاتا ہے کہ دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، دین کے اندر زیادہ علم حاصل کرنا اور زیادہ غور و خوض کرنا، اپنی عقل کے ساتھ اس کو لینا پھر عمل کرنا، یہ زیادہ عقل مند بندہ ہے۔ اس کے بعد زمین پر اکڑ کر کے چلنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ عاجزی اور انکساری سے چلنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اسی اکڑ اور اسی تکبر کی وجہ سے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دنسا دیا گیا۔ اور یہ بعض گاؤں، بعض معاشرے ایسے ہیں جہاں اکڑ، حسد، تکبر، بغض اور کینہ حد سے زیادہ ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے قرآن ہی میں ہر چیز کو ہر طرح سے واضح کر دیا ہے کہ لوگ سمجھ آئیں، یعنی مثالیں دے دے کر کے، ہم نے واقعات سنا کر کے، قصے بیان کر کے، دلائل دے دے کر کے سمجھایا کہ شاید تم سمجھ جاؤ، مگر لوگ سمجھتے نہیں بلکہ ان کی نفرت ہی بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک سے زیادہ معبود اور خدا ہوتے تو ضرور وہ مالک عرش کی راہ ڈھونڈ نکالتے، یعنی لڑائیاں ہوتی ایک دوسرے کے خلاف، یا بے مشرکین کے باطل عقیدوں کی طرح وہ بھی اللہ کا ویسے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے جیسے مشرکین کرتے تھے۔ اور اگر 2 خدا ہوتے نعوذ باللہ تو ایک بھی کام کرنا چاہ رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، ایک کہتا ہے میں نے بارش ڈالنی ہے، نازل کرنی، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں کرنی، یہ معاملہ ہی گڑبڑ ہوتا ہے۔ لوگ 2 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پورا نظام دربرم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور وہ صرف اکیلا ہے۔
اس کے بعد ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد اور ثنا بیان کرتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے سورہ صاد کی 18 نمبر آیت میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی صبح شام کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور ان کے لیے ان پہاڑوں کو مسخر کر دیا گیا، تابع کر دیا گیا۔ اور سورہ بقرہ کی 74 نمبر آیت میں بعض پہاڑ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، ان کے اندر سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، مگر اے انسان تو اللہ کے ڈر سے کبھی روتا نہیں، اللہ کے ڈر سے تیرا دل نرم نہیں ہوتا۔ کیا یہ انسان ایک پہاڑ سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط ہو چکا ہے؟ اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کی توحید سے نفرت کر کے بھاگ جانے والے، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب تو صرف ایک اللہ کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ تو ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو روح گردانی کر کے پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ توحید سے نفرت نہ کرتے اسے تو شاید ان کو ہدایت مل جاتی، اگر وہ توحید سے نفرت نہ کرتے تو شاید ان کو سیدھا راستہ مل جاتا۔ اس کے بعد زبان کا استعمال بہت اچھا کیا کریں، اچھی بات منہ سے نکالا کریں، یعنی احتیاط کے ساتھ بولیں، آپس میں بھی اور غیر مسلم کے ساتھ بھی محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ زبان کے لگے زخم اکثر بھرا نہیں کرتے۔ زخم ہوا ہے، مرم پٹی ہو گئی، ٹانکے لگ گئے، زخم بھر جائے گا، وہ برابر ہو جائے گا، مگر زبان کے لگے زخم نہیں بھرتے، وہ ختم نہیں ہوتے۔ اسی زبان کا استعمال انسان غصے میں آ جاتا ہے، کئی طرح کی باتیں کرتا ہے، بات میں افسوس کرتا ہے، تو اس پر ہمیں، مجھے بھی، آپ سب کو بھی زبان پر کنٹرول کرنے کا جو ملکہ ہے اس کو ضرور اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ جو زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ عام بات نہیں، زبان کی حفاظت کر لینا اور شرمگاہ کی۔ پہلی قوموں میں بھی ولیوں کی پوجا ہوتی تھی، لوگ ولیوں کو پوجتے تھے، صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے، اللہ کے ساتھ جن کو معبود سمجھ کر ان کو پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، لیکن نہ تو وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ کون زیادہ نزدیک ہو جائے، تو جن کی یہ حالت ہے وہ تمہاری پریشانی کیسے دور کر سکتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہ رہا ہے اور تم ان کے قریب ہونے کے چکر میں ہو۔ رب کا قرب نیک اعمال کے ذریعے اور وسیلے سے ہوگا، اور وسیلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے وہ 3 وسیلے جو جائز ہیں: اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا، اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اور کسی زندہ یا نیک بندے سے دعا کروانا۔ یہ دعا کروانا بھی وسیلہ ہے، لیکن ان 3 وسیلوں کے علاوہ کوئی وسیلہ جائز نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لوگ دیتے ہیں کہ نبی کے صدقے یہ دے دے، یہ بدعت ہے، قرآن و حدیث میں ثابت نہیں، اور بدعت کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارا نیک عمل ہے۔ تو آپ یہ کہیں اللہ مجھے اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے مجھے یہ چیز دے، تو محبت کرنا عبادت ہے۔ اور اسی طرح آپ کی اطاعت کرنا، آپ پر ایمان لانا، آپ کی باتیں ماننا، یہ عبادت ہے اور نیک عمل ہے، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، لیکن آپ کی ذات کا وسیلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ اس کے بعد سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، صرف وہی ایک اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف راستہ دیتا ہے، بچا کر کے کنارے پر لاتا ہے، تو تم اللہ سے منہ پھیر لیتے ہو۔ پھر ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت اور اکرام دیا، انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر اس انسان کو فضیلت دی۔ اس کے بعد قیامت کے دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا اور اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام سے مراد کیا ہے؟ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی اور پیغمبر اس امام سے مراد ہے، دوسری مراد اس سے آسمانی کتابیں ہیں، تیسری مراد اس سے نامہ اعمال ہے، اور اسی کو زیادہ بات صحیح کہا گیا جس کو امام ابن کثیر نے، امام شوکانی رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے، کیونکہ اسی بات کا ذکر آگے آیت میں مل رہا ہے۔ نامہ اعمال یعنی امام سے مراد ہے کہ ہم قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ یہ وقت کے امام نہیں، آپ کا نامہ اعمال آپ کا امام ہے، جو نامہ اعمال آپ کو ہوگا اسی سے پکارا جائے گا۔ اس کے بعد یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ توحید اور رسالت کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ یہ قرآن کرتا ہے، اور کفر، نفاق اور شرک اور بدعات کی گندگی سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ اس کو خود پڑھ کر کے، سمجھ کر کے جسمانی اور روحانی شفا لیں،
یہ قرآن پاک لکھ کر کے گلے میں ڈالنے سے شفائیں نہیں ملتی۔ اس میں اختلاف ہے کہ اگر قرآنی تعویذ ہے یا غیر قرآنی تعویذ ہے تو کیا یہ پہننا چاہیے کہ نہیں۔ ہمارے علماء کے اندر یہ اختلاف ہے، جو بعض علماء وہ یہ کہتے ہیں جو غیر قرآنی تعویذ ہے وہ بالکل نہیں پہن سکتے، لیکن اگر قرآن کا لکھا ہوا اندر کوئی قرآن کی آیت لکھی حدیث لکھی ہے تو بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں۔ ہمارے کئی بڑے علماء یعنی تعویذ لکھتے تھے اس کو جائز کہتے تھے، لیکن یہ جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ تعویذ چاہے قرآنی ہو اس کو نہ پہنا جائے۔ اس کی ایک مثال بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ شہد کے اندر شفا رکھی ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن میں شفا ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کو پڑھیں، اس کا دم کریں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، عمل کریں، یہ شفا ہے۔ لیکن اس کو لکھ کر کے گلے میں ڈالیں، جیسا کہ بعد میں جائز گیا مگر افضل ہے نہ پہنیں۔ اس کی مثال شہد کے اندر شفا ہے، تو شہد کھانے سے شفا ملے گی یا شہد ایک چھوٹی سی بوتل میں بند کر کے رسی ڈال کے گلے میں باندھ لیں، شفا مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، کھانے سے ملے گی۔ تو قرآن پاک کو بھی پڑھ کے عمل کرنے سے شفا ملے گی، جسم اور روح کو گلے میں لٹکانے سے نہیں ہے۔ تو جن علماء نے اس کو جائز کہا اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت فرمائے، اور جنہوں نے کہا کہ یہ نہ پہننا زیادہ بہتر ہے، یہ بات زیادہ صحیح ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد روح کے بارے میں پوچھنے پر بتایا گیا کہ تیرے رب کا حکم ہے جس کی حقیقت وہی جانتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں۔ جو ہدایت قبول نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن الٹے منہ کے ساتھ ہم اس کا حشر کریں گے، یعنی سر کے بل وہ چلتا ہوا آئے گا، ٹانگیں اوپر اور سر نیچے، اور وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا جو 9ویں پارے میں گزر چکا ہے۔ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے، اور یہاں اللہ کی تعریف کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے قصے، اور آگے سورۃ الکہف، کہف غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے اندر چھپنے کے لیے کچھ جگہ ہوتی ہے، تو سورۃ الکہف، اس میں بھی اللہ کی تعریف سے سورۃ الکہف کی ابتدا ہو گئی ہے، اور کہف والوں کا 2 لوگوں کا قصہ۔ پہلی 10 اور آخری 10 آیات سورۃ الکہف کی جو یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں 4 فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ ان 4 فتنوں سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی ان فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس واقعے میں نوجوانوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ آج کل جو ہر وقت فضول کاموں میں اور خصوصاً سوشل میڈیا کے استعمال میں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، کاش آج کا نوجوان اللہ والا بن جائے، دین سیکھنے اور سکھانے والا، اور اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزارے۔ اصحاب کہف والے کتنے لوگ تھے؟ شاید 9 تھے یا اس سے بھی کم تھے، اس میں اختلاف ہے، اور یہ یا تو عیسائیت دین پر اس کے ماننے والے تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ان کا پہلا دور تھا۔ ایک بادشاہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور بتوں کے لیے نذر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا، مگر ان نوجوانوں کے دل میں اللہ نے صرف اپنی عبادت کی توحید کی بات ڈال دی۔ یہ الگ ہو کر کے کسی جگہ چھپ کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ آخرکار بادشاہ کو پتہ چل گیا، بادشاہ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم ایک اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، ہم نے صرف توحید پر عمل کرنا، توحید کی بات کی۔ پھر وہ لوگ بادشاہ اور مشرک قوم سے ڈر کر کے رات کے وقت انہوں نے ہجرت کر لی اور ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو بہت بھگانے کے باوجود کتا نہ بھاگا، انہیں کے ساتھ رہا۔ اللہ رب العزت نے ان کو 309 سال وہاں اسی غار میں سلائے رکھا۔ بادشاہ نے بہت ان کی تلاش کی مگر وہ نہ مل سکے، اور ان کی اور جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بندہ وانٹیڈ ہے، آپ اس کے پوسٹر تصویریں سوشل میڈیا پر چوکوں پر لگا دیتے ہیں کہ بندہ ہمیں مطلوب ہے، اس کو پکڑیں۔ بادشاہ نے بھی ایسا کیا مگر وہ مل نہ سکے۔ پھر ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ 309 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنا، اس سے بھی زیادہ عرصہ یعنی گزر گیا۔ ان میں اللہ رب العزت نے جب ان کو جگایا، ایک بندہ باہر کھانا لینے گیا، جو ان کے پاس پیسے تھے، وہ پیسے بھی اسی طرح مگر پرانے ہو چکے تھے، بدل چکے تھے، اور ان کا خلیہ بھی بدل چکا تھا، کپڑوں کا طریقہ اور ڈیزائن اور رنگ سب کچھ تبدیل ہو چکا۔ جب وہ وہاں گئے تو پتا چلا کہ یہ تو کچھ اور لوگ ہیں۔ جب تحقیق کرتے کرتے پتا چلا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو غائب ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنی ملاقات کے بعد، یعنی یہ معاملہ ہوا، اللہ نے پھر ان کو موت دے دی۔
اس واقعے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس واقعے کا اصل مقصد یہ کہ اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نہ ان کی تعداد، نہ ان کا کتا، نہ اس طرح کی چیزوں میں اصل کوئی مسئلہ ہے۔ اصحاب کہف کے واقعہ سے ہمیں یہ معلوم کروانا اور یقین کروانا مقصد تھا کہ قیامت کے وقوع ہونے پر اور موت کے بعد اٹھنے کا جو وعدہ الہی ہے وہ سچا ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العزت 309 سال بعد ان کو اسی طریقے سے تمام چیزوں کے ساتھ زندہ کر سکتا ہے تو جتنی بھی صدیاں گزر جائیں اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اسی طرح زندہ کرے گا، تو آخرت کے معاملے میں لوگ دھوکے میں نہ پڑیں اور لوگ پھر کہتے ہیں ان کی تعداد، ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں کو حدیث سے نہیں ملتی۔ اس کے بعد کسی بھی کام کا وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں ضرور کہنا چاہیے۔ اگر انشاءاللہ نہیں کہتے تو کام عام طور پر صحیح نہیں ہوگا، اس میں پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اور انشاءاللہ کو لکھنے میں ہمارے نوجوان بھائی واٹس ایپ پر یا ٹیچر آزاد وائٹ بورڈ پر لکھتے وقت غلطی کرتے ہیں، چھپانے والے غلطی کرتے ہیں۔ انشاء اگر آپ اکٹھا لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پیدا ہونا یا پیدا کرنا، اور آگے آپ کہتے ہیں اللہ، تو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں آپ پیدائش کا بھی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کو الگ لکھنا ہے، شاہ کو الگ لکھنا ہے، اللہ کو الگ لکھنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ جو قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں اور اسی سورہ کہف کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ انشاءاللہ کیسے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ نیک لوگوں کی اہل حق کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور دنیا داروں کی مجلس سے بچنے اور اسے پرہیز کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ کام بھی آج کل بالکل جھوٹ بن چکا ہے، اللہ والوں کی مجلس کوئی اختیار نہیں کرتا، اور جہاں قرآن و حدیث اور عقیدے کی تعلیم ہو وہاں لوگ شریک نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دو شخصوں کی مثال، جن میں ایک کو 2 انگوروں کے باغ دے رکھے تھے جن کو کھجوروں کے درخت نے گھیر رکھا تھا، پھر دونوں باغ خوب پھل لائے، پھر اس کا مرنے کا وقت آیا، اور پھر اس کے اندر جب وہ فصل آئی اور فصل میں جب بہت زیادہ پھل لگا تو آدمی کہتا کہ میرا باغ بڑا اچھا ہے، بڑا مضبوط ہے، میں زیادہ مالدار ہوں، اور پھر زیادہ مال کی وجہ سے اس نے کفر کیا اور قیامت کا اسے انکار کیا، تکبر کیا، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کا سارا یہ مال تباہ و برباد کر دیا۔ آج بھی ہمیں کوئی اچھی نوکری مل جائے، ہمارے پاس اچھی گاڑی یا گھر دے کر کے لوگ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہتے۔ ابھی کل پرسوں ہی ایک بھائی کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز تھی، موبائل لے کر کے گئے تو کسی نے ایسے کہا یہ ایسی کیوں ہے، بجائے اس کے کہ تم ماشاء اللہ پڑھو، یہ ایسی کیوں ہے، ایسا کیوں ہونا چاہیے، اس طرح کے الفاظ کہے اور اس کی وہی چیز بیمار ہو۔ یعنی ایک مومن مسلمان کی زبان سے یہ ایسے نظر لگنے والی چیزیں کیوں نکلتی؟ ماشاءاللہ کہنے میں کیا زبان ٹیڑھی ہو جائے گی؟ ہم ماشاءاللہ پڑھیں، اس کا باڈی خوبصورت ہے، اس کی چیزیں خوبصورت ہیں، اس کی دکان خوبصورت ہے، اس کے بچے خوبصورت ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، واو آپ کا بچہ اتنا پڑھ گیا، یہ طریقہ غلط ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا بچہ اتنا پڑھ گیا، ماشاءاللہ آپ کا بچہ اتنا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ آپ کے پاس اللہ نے یہ چیز دے رکھی، ماشاءاللہ آپ کے پاس یہ چیز اچھی ہے، تو ماشاءاللہ اپنی زبان پر لے آئیں۔ اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کو ماشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے نظر اپنی لگا بیٹھتے ہیں، پھر پریشان رہتے ہیں کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، بچے کو یہ معاملہ ہے، تو ماشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے پاس ہی تمام طرح کے اختیارات ہیں، اور وہی اللہ رب العزت ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے، اور ایمان لانے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اللہ رب العزت سے صحیح معنوں میں توبہ نہیں کر لیتے اور اللہ رب العزت پر اپنا عقیدہ اور ایمان صحیح طریقے سے نہیں کر لیتے۔ اصل اور باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، مگر یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، باقی آپ کے ساتھ جس نے جانا ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اس کے بعد اعمال نامے ملنے پر انسان کہے گا کہ ہائے ہماری یہ خرابی، یہ کیسی کتاب، کیسا اعمال نامہ ہمیں ملا، تو اپنے اعمال نامے پر اسے کو افسوس کرے گا، جو کچھ اعمال میں ہے اسی کے حساب سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ شیطان جو ہے یہ جنوں میں سے تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، مگر فرشتوں کے ساتھ اس نے رہنا شروع کر دیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں کئی مقام پر یہ موجود ہے۔ اور شیطان کی بھی اسی طرح کی اولاد ہے، اسی طرح اس کے دوست ہیں، اسی طرح اس کا خاندان ہے، جس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو ہمیں برائی کی طرف ابھارتا ہے، وہ اپنی کوشش کر رہا ہے اور ہمیں اپنی کوشش کرنے کا حکم دیا کہ اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دن تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن وہاں پر کوئی ان کو جواب نہیں دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، یعنی پردہ ڈال دیں گے۔
उन लोगों को इबरत पकड़नी चाहिए जो कहते हैं कि नमाज ना पढ़ो, बुजुर्गों के दरों पर जाकर के हाजिरी दो, उनके पाँव दबा दो तो तुम्हारा सारा मामला ठीक है, नमाजें हम पर छोड़ दो। ये बातें बिल्कुल गलत हैं। ये दुनिया में एक अक्लमंद बंदा ये समझ सकता है कि वो क्या कर रहा है। अल्लाह ने फिर तवज्जो दिलाई कि दोबारा ये आयत बनी इसराइल में और फिर सूरह कहफ में आई कि हमने इस कुरान में हर तरीके से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी। यानी हक का रास्ता समझाने के लिए कुरान ने हर तरीका इस्तेमाल किया है, मगर फिर भी इंसान गौर नहीं करता और क़यामत के दिन सिर्फ पछताएगा। आखिरी बात, जिसने कुरान से नसीहत हासिल ना की वो बहुत बड़ा जालिम है। और फरमाया कि इससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए फिर भी वो मुंह मोड़े और ना माने। उनके दिलों पर ऐसे पर्दे हैं और कानों पर ऐसे बोझ है जिससे कुरान का समझना और सुनना और हदायत कबूल करना नामुमकिन हो जाता है। उनको हदायत की तरफ जितना भी बुला लो वो हदायत कबूल नहीं करते। और दुनियावी जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से पानी बरसा, जमीन सरसब्ज हो गई, कुछ अरसे के बाद वो सूख गई और सब कुछ खत्म हो गया। ये इंसानी जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की और जो कुछ सुना सुनाया उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।